الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کا ہمارا موضوع اور عنوان تعلیمات حسینیہ ہے۔ اس مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہی انعام یافتہ بندے ہیں جن میں انبیاء علیہم السلام بھی شامل ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین سب شامل ہیں۔ قرآن اپنی وضاحت دوسرے مقام پر خود اسی طرح فرما رہا ہے، اور انہی انعام یافتہ بندوں میں ہمارے آقا و مولا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان پیاروں کی راہ پر گامزن رکھے اور ان کی پیروی اور ان کی اطاعت و احترام، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے خصوصاً آج کا عنوان دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دنیا میں انعام یافتہ بندے بہت گزرے۔ انبیاء علیہ السلام انعام یافتہ بندوں میں سر فہرست آتے ہیں، اور بے تعداد انبیاء علیہ السلام نے شہادتیں پائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی بہت سارے صحابہ کرام نے شہادتیں پائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے زمانے میں بھی خلفائے راشدین نے بھی شہادتیں پائیں، اور دیگر صحابہ اور تابعین نے بھی شہادتیں پائیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت پائی۔ تو شہیدوں کے یہ تین دور ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا دور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا دور، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا دور۔ یہ جو شہادتیں مختلف قسم کی میں نے اشارتاً اور اختصاراً عرض کر دی ہیں، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا، اس امت کے مجددین کا یہ طریقہ رہا ہے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ تحریر کر کے ہمیں بتایا ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھڑے اور شہادت کا بیان کرنے لگو تو اس امت کے دیگر شہیدوں کا بھی ذکر کر دیا کرو، تاکہ اعتدال قائم رہے اور کسی غلط نظریہ والے بندے کو اس شہادت کا بیان کرنے کے بہانے سے اپنے مسلک کو فروغ دینے میں سپورٹ نہ ملے۔ اس لیے میں نے اشارتاً اس خلا کو پر کرتے ہوئے باقی شہیدوں کا بھی تذکرہ کر دیا، تاکہ واضح رہے کہ ہم سب شہیدوں کو ماننے والے اہل سنت ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 قسم کے اعزاز رکھتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صحابی ہیں۔ 7 سال کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نابالغی کی عمر میں بندہ صحابی نہیں بن سکتا، وہ خارجی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ چھوٹی عمر کی وجہ سے صحابی نہیں تھے۔ یہ ان کی غلطی ہے، ہم لوگوں کی۔ لیکن اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جس نے خواہ بچپن میں، خواہ جوانی میں، خواہ بڑھاپے میں، خواہ دور سے، خواہ نزدیک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر بھی دیکھا ہے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ لیکن پریشانی ان لوگوں کو بنتی ہے جو اگر امام حسین کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں تو دوسری طرف ایک اور گروہ موجود ہے جو امیر معاویہ کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اسی قسم کے بہانے ان کے پاس بھی ہیں، لیکن اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی قسم کی قید نہیں لگاتے، صرف اور صرف ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھ لینا،
اب انہوں نے کتنی جنگیں لڑیں، کتنا عرصہ حضور کو دیکھا، اس سے سننے کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی، صرف ایک نظر دیکھ لینے سے بھی اہل سنت کے نزدیک صحابیت ثابت ہو جاتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں شامل ہیں۔ نمبر 2، آپ اہل بیت میں بھی شامل۔ یہاں بھی 2 نظریے ہیں۔ خوارج کا کہنا ہے کہ نواسہ اہل بیت نہیں ہوتا، اور روافظ کا کہنا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہوتی، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نواسے بھی اہل بیت ہیں، داماد بھی اہل بیت ہیں، اور ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ آپ کو سنیوں کے اندر شمولیت ملے گی، اور سنیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے اندر آپ کو استثناء ملے گا، جدائی ملے گی، تفرقہ ملے گا، لیکن سنیت کے اندر جمعیت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب کا نام اہل سنت و جماعت ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کو سب کو جماعت بنا کے رکھنے کے قائل ہیں۔ ایک تو آپ صحابہ میں شامل ہیں، نمبر 2 آپ اہل بیت میں شامل ہیں، نمبر 3 آپ پنجتن پاک میں بھی شامل ہیں، اور نمبر 4 آپ حسنین کی جوڑی میں بھی شامل ہیں، نمبر 5 آپ کے فضائل حسنین کی جوڑی کے علاوہ تنہا حسین کے فضائل بھی حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور تنہا فضائل آپ جانتے ہیں تمام صحابہ کے ملتے ہیں، صدیق اکبر سے لے کے حضرت واشی تک تنہا ان کی باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، یا فضائل اور مناقب کے عنوانات بعض صحابہ کے حق میں یا کثیر التعداد صحابہ کے حق میں دستیاب ہیں اور ملتے ہیں۔ تو اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بھی اسم گرامی لے کر حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کے مناقب اور فضائل جدا گانا طور پر بھی مذکور ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 4 شانیں میں نے شارٹ لفظوں میں بتا دیں۔ صحابہ میں آپ شامل، اہل بیت میں آپ شامل، پنجتن پاک میں آپ شامل، حسنین کی جوڑی میں آپ شامل، اور تنہا بھی آپ کے مناقب موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں، ہمارے علماء نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی دیگر صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار کے ساتھ جب بھی کیا ہے تو جس طرح ان کی شانیں ان کے حال اور مقام کے مطابق جداگانہ طور پر بیان فرمائی ہے، اسی طرح امام حسین کا اسم گرامی آپ کی شان، آپ کے مقام کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے ولیوں نے آپ کا نام بھی مکمل اعزازات کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمایا۔ چنانچہ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ نیز شمع آل محمد، انہی ولیوں میں شامل ہیں آل محمد کی شمع صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَز جملہ علائق مجرد، ہر قسم کی ناپاکیوں سے بالکل پاک، علائق سے مبرہ اور مجرد، سید زمانہ خود، اپنے زمانے کے سب سے بڑے سردار ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، یہ آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور آپ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ اس کے بعد داتا صاحب لکھتے ہیں از محققان اولیاء بود، آپ محقق ترین اولیاء میں سے ہوئے ہیں، بقبلہ اہل صفا، تصوف والوں کا قبلہ ہوئے ہیں، بقتیل کربلا، اور کربلا کے شہید ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے القاب اور اعزازات اور آپ کی شان کے اندر مختلف الفاظ ہیں، اور بھاری بھاری الفاظ ہیں جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 76 پر بیان فرمائے۔ اصل جو فارسی کتاب ہے میں نے اس میں سے پڑھ کے آپ کو سنایا۔ اب داتا صاحب آپ جانتے ہیں علی بن عثمان، علی بیٹا عثمان کا، یہ آپ کا نام ہے، داتا صاحب کا نام ہے، نام ہی بتا رہا ہے کہ داتا صاحب سنی ہیں، اور داتا صاحب ولی ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں۔ پاک و ہند میں اتنا بڑا ولی ہمارے علم میں نہیں ہے، ہاں کوئی تابعی ہوں تو الگ بات ہے، بعد والے اولیاء میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں جو اعزازات لکھے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب علی بن عثمان ہونے کے ناطے صاف ان کا نام بتا رہا ہے کہ آپ سنی ولی ہیں، اور سنی ولیوں کا طریقہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جب نام بھی لیتے ہیں تو مکمل اعزازات کے ساتھ لیتے ہیں۔ اب اہل سنت کے خلاف منفی سوچ رکھنا اور بدگمانی کرنا یہ کسی کو اس کے بعد حق نہیں پہنچتا، اور یہی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک اہل سنت کا طریقہ اور وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت حدیثیں وارد ہیں، میں
چونکہ آج کا عنوان ہمارا تعلیمات حسینیہ ہے، زیادہ رخ ادھر کو کرو. باقی باتیں جتنے میں نے کی ہیں ان میں سے ایک ایک بات میری ایک ایک خطاب کی متقاضی ہے، لیکن میں نے اختصار سے کام لے کر اپنی منزل کا رخ کیا. داتا صاحب نے اسی کتاب میں کشف المحجوب میں اس سے ایک صفحہ آگے صفحہ 77 پر لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا رہے تھے، کھیل رہے تھے ان کے ساتھ. بچوں کے ساتھ لاڈ پیار نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا تھا اور آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا، پوری صورتحال کو دیکھ کر فاروق اعظم بولے کہ اے حسین بڑی پیاری سواری مل گئی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر سواری اچھی ہے مگر سوار بھی تو بڑا اچھا ہے. یہ بات کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 77 پر مذکور ہے. اب ان باتوں کی جو تشریح اہل سنت کرتے ہیں وہی معتبر ہے، اور جو لوگ غالی ہوتے ہیں انتہا پسند ہوتے ہیں وہ جو ان باتوں کو رنگ دیتے ہیں ان کا رنگ نامقبول ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن یہ بات بیان کرنا الحمدللہ یہ سنیوں کا ہی کام ہے. اہل سنت کے ولیوں نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اپنی کتابوں میں ایسی باتوں کو درج کیا ہے. تو ان کا ایسی باتیں درج کرنا ان کا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ سچا حبدار ہونے کا ثبوت ہے. لیکن جو غلط تشریحات ہیں ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور ہرگز اہل سنت ایسی تشریحات کو قبول نہیں کرتے. داتا صاحب نے ہی اپنی اس کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ غریب سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ہمارا توشہ ہمارا خرچ راستے میں ہے، چلا ہوا ہے، آ رہا ہے، پہنچنے والا ہے، آپ تھوڑا صبر کریں. وہ بندہ انتظار کے لیے بیٹھ گیا. وقت گزرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت شام میں تھے ان کی طرف سے 5 تھیلیاں جن میں سے ہر ایک تھیلی میں 1000 دینار تھا. درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا. 1000 دینار پر مبنی مشتمل ایک تھیلی اور ٹوٹل 5 تھیلیاں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے نذرانے کے طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئی. آپ نے وہ ساری کی ساری تھیلیاں اٹھا کر اس سوالی کو دے دی اور اس سے معذرت کی کہ معاف کرنا تمہیں انتظار کرنا پڑا، جیسے ہی رزق پہنچا ہے ہم نے تمہیں بلا کر دے دیا. اس سے بھی سبق ملتا ہے، تعلیمات حسینیہ پتہ چلتی ہیں کہ آپ کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اچھا سلوک تھا. وہ ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے تھے، ان کا بھی ادب و احترام تھا ان کے ساتھ اور آپ رد نہیں کرتے تھے، قبول فرماتے تھے. اور تعلیمات حسینیہ کا اگلا حصہ یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ آپ سخی اتنے تھے کہ دینار اتنے زیادہ آئیں اور فوراً ایک سوالی جس کو بٹھایا ہوا تھا اس کے حوالے کر کے خود پہلے کی طرح فاقے کی نوبت میں بیٹھے رہ گئے. یہ ان لوگوں کی عظمت ہے. فاقے سے میرے مراد نرا فاقہ نہیں ہے، مطلب ہے جو آپ کا حال تھا اسی کو برقرار رکھا. یہ الفقر و فخری کے مظہر لوگ ہیں کہ یہ لوگ دولت کو پسند نہیں کرتے تھے. دولت جب بھی ان کے مبارک ہاتھوں میں آتی تھی تو فوراً اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے. صوفیاء کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے کے بانی ہیں. صحیح مسلم وغیرہ میں ان کا جملہ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہے، لیکن صوفیاء نے اس کو تکمیل دی ہے کہ لا طمع ولا منع ولا جمع. اللہ کا ولی کبھی طمع اور لالچ نہیں کرتا، اگر کہیں سے آئے اس کو منع نہیں کرتا، جب آ جائے تو اس کو جمع نہیں کرتا، خرچ کر دیتے. یہ ان کی تعلیمات ہیں. ایک کتاب ہے اہل بیت کی شان میں، نور الابصار فی مناقب آل النبی المختار. یہ حضرت مومن بن مومن شبلنجی کی 11ویں صدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. آج سے تقریباً 400 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی. یہ کتاب آپ نے اس کا نام سنا، نور الابصار فی مناقب آل النبی المختار. نبی مختار کی آل کی شان میں آنکھوں کا نور، یہ کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں مناقب اہل بیت کا عنوان دیا گیا تھا، لیکن اس کتاب میں سب سے پہلے 4 یار کا ذکر ہے. اس کے بعد
اہل بیت اطہار کے تذکرے ہیں، ائمہ اثنا عشرہ کے تذکرے ہیں، اور آخر میں اہل سنت کے 4 امام، امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، چاروں کے بھی تذکرے موجود ہیں۔ یہ ہے سنیوں کا پرانا طریقہ۔ آج جو جدائیاں ڈال کے، اگرچہ کتاب سنیے نا، کتاب اہل بیت کی شان میں ہے، لیکن تذکرے ضمناً کن کن ہستیوں کے ہیں؟ اپنی سنیت کو تمام عقیدتوں کے باوجود بحال اور برقرار رکھنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ یہ ایک نہیں، اس کی ہم کئی مثالیں دے سکتے ہیں۔ جواہر الاقدین علامہ سمہودی کی کتاب، پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ کتاب بنیادی طور پر اہل بیت اور علم کی شان میں لکھی گئی ہے، لیکن صحابہ اکرام کے تذکرے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ اسن المطالب امام جزری کی کتاب ہے۔ کتاب بنیادی طور پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی گئی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے بنا کے بڑھ چڑھ کر بیان کیے گئے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس بھی اسی حدیث کی کتاب میں آپ کو ملے گا، حالانکہ شان سیدنا علی المرتضیٰ پر لکھی گئی ہے۔ اور ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ اسی کتاب میں آپ کو ملے گا، حالانکہ شان مرتضیٰ کریم پر لکھی گئی کتاب تھی۔ اور 4 یار کی شان کے اندر بھی، حتیٰ کہ آخر میں عنوان قائم کرتے ہیں، من احب ابا بکر و عمر فقد احب علی، علی کی محبت اسی بندے سے قبول کی جائے گی جو پہلے ابو بکر و عمر سے محبت کرے۔ یہ اس کتاب کا آخری عنوان ہے۔ اسی طرح اس نور الابصار کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے درمیان برادرانہ نوک جھوک اور شکر رنجی ہو گئی۔ ہوتا رہتا ہے بھائیوں کے درمیان، تو کون ہوتا اور میں کون ہوتا ہوں، اس پر اعتراض کریں۔ اللہ والوں کی آپس میں اندرونی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھے تابعدار اور سچے غلام کبھی بڑوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ ایک صحابی، میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے یہ حضرت ابو ہریرہ تھے، لیکن بہرحال اس کتاب میں ان کا نام نہیں ہے۔ ایک صحابی بیچ میں پڑے، دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی۔ پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ چھوٹے ہیں، میرے خیال کے مطابق آپ چل کے جائیں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اور ان کو پہلے سلام کریں، پہلے ان سے باغیر ہوں، بلانے میں پہل کریں۔ انہوں نے فرمایا آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے، میں تیار ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ 2 بھائی جب آپس میں ناراض ہوں تو جو منانے کے لیے پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ اب میں اگر منانے کے لیے پہلے چلا گیا تو میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بڑے بھائی حسن سے پہلے جنت میں جاؤں۔ آپ جاؤ، مہربانی کر کے ان سے کہو کہ میں راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ مہربانی فرمائیں مجھے منانے کے لیے میرے پاس تشریف لیں۔ یہ جی کھلے دل کی باتیں، اور بھائیوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ وہ بندہ گیا، امام حسن رضی اللہ عنہ کی ساری بات بتائی، اور وہ خوشی خوشی امام حسین کے پاس چل کے آ گئے، اور دونوں بھائی آپس میں شیر و شکر ہو گئے جیسے تھے۔ اب تعلیمات حسینیہ کا اگلا ایک پورشن بھی ہے کہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ آپ 7 سال کے تھے تو حضور سے کوئی حدیث نہ لی ہوگی۔ ہم کچھ لوگوں کی کتابوں میں بہت کچھ دکھا سکتے ہیں کہ ان مقدس ہستیوں سے انہوں نے کتنی روایتیں لی ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں امام حسن سے لی گئی حدیثیں بھی ملیں گی، امام حسین سے لی گئی حدیثیں بھی ملے گی، سیدہ زہرا پاک سے روایت کی گئی حدیثیں بھی ملیں گی، حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کی گئی حدیثیں بھی ملے گی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفائے راشدین سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہوئے نظر آئے۔ تینوں خلفائے راشدین سے، باقی صحابہ سے نہیں، سب سے نہیں، آپ سے زیادہ روایت کرنے والے بھی ہیں۔ جتنا کسی کو دنیا میں رہنے کا زیادہ موقع ملا اتنی انہوں نے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، اس میں سے استثناء بھی ہیں۔ تو چونکہ آپ 3 خلفائے راشدین سے زیادہ دنیا میں رہے، اس لیے تینوں کی نسبت آپ سے زیادہ حدیثیں لی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ آپ سے بھی زیادہ دنیا میں رہے، انہوں نے اور موقع پایا، ان سے اور زیادہ حدیثیں لی گئیں۔ اور یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس بات سے کہ سنیت کے اندر بڑا اعتدال پایا جاتا ہے، اور یہاں انہونی باتیں نہیں ہوتی، ہونی باتیں ہمارے ہاں ہوا کرتی ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی. صحابہ کرام کے حالات لکھنے والے علماء مورخین کا یہ طریقہ ہے کہ جس بھی صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں اس سے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی حدیث روایت کی گئی ہو تو اس کے حالات میں اس حدیث کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے یہ حدیث روایت کی. عن الحسین ابن علی، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا من سب الانبیاء قتل، جس نے نبیوں کو گالی دی اس کو قتل کیا جائے گا. ومن سب اصحابی جلدا، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں گے. طبرانی صغیر حدیث نمبر 659 659. یہ حدیث ناموس رسالت کے حوالے سے ایک جان حدیث ہے، لیکن ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ اس جان حدیث نے صحابہ اکرام علیہ الرضوان کا بھی دفاع کر کے ثابت کر دیا ہے کہ اس کو روایت کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سنت پر عمل کرنے والے اور جمعیت کے پابند تھے، اور ان کو ماننے والے دراصل اہل سنت ہی ہوا کرتے ہیں. ان کی راہ پر اگر چل رہا ہے تو سنی چل رہا ہے. ایک اور حدیث آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے، کسی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہوتا ہے ترک ما لا یعنی ہے، جس بات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا اس بات میں الجھتا نہیں ہے. جس پنڈ نہیں جانا ادھر آ کی پوچھنا. غیر متعلقہ باتوں میں اچھا مسلمان کبھی الجھتا نہیں. جا رہے ہیں راستے میں کوئی کھیل ہو رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی لوگ جھگڑ رہے ہیں، اچھے مسلمان کا کام ہے اذا بروا باللغو مروا کراما. ابھی آپ تلاوت سنی تھی، جب لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت بچا کر گزر جاتے ہیں، بڑے اکرام کے ساتھ اور بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے عزت دارانہ طریقے کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس کے راوی امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث موطأ امام مالک کتاب حسن الخلق حدیث نمبر 3 ہے. ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کئی کتابوں میں ہے. اور ایک اور دلچسپ بات کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے سیاستہ میں شامل ایک کتاب سنن ابی داؤد تصنیف کی. یہ امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کا خلاصہ 4 حدیث ہے. ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث وہ فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہے اسے چھوڑ دے، جس میں شک نہیں اس کو لے لے. اور تیسری حدیث وہ بیان کرتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تو میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور چوتھی حدیث وہ یہ حدیث ہے جس کے راوی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کسی آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت یہ کہ اپنے کام سے کام رکھے، اپنے مشن پہ ڈٹا رہے. یہ صوفیانہ تعلیمات پر مبنی حدیث ہے. کام سے کام رکھنا، غیر ضروری باتوں میں نہ الجھنا، یہ صوفیانہ روش ہے. اسی سے علماء اخذ کرتے ہیں اور صوفیاء اسی سے سبق دیتے ہیں کہ تمہاری کوئی تعریف کرے تو اپنے کام سے کام رکھ، تمہاری کوئی مخالفت کرے تو اپنے کام سے کام رکھ. نہ ہمیں تعریف کروانے سے غرض ہے، نہ ہمیں مخالفتوں سے ڈرنے سے غرض ہے. اپنی اصلاح کرو، بات صحیح کرو. ہمارے مرشد نے ہمیں یہ سکھایا. ہمیں کوئی ٹوکتا ہے تو ہم سوچوں میں پڑ جاتے ہیں یار میں نے واقعی غلط تو نہیں کہا، یہ بندہ بیچارہ ٹھیک ہی نہ کہہ رہا ہو سکتا ہے نا. بھائی جو بھی آپ کو کہے کہ آپ نے غلط کیا ہے ہم اس سے ہاتھا پائی پہ اتر آئیں، کوئی انسانیت ہے. بھائی ہو سکتا ہے ہم نے غلط کیا، ہم کوئی معصوم تو ہے نہیں. سوچنا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا ہو، غلط کیا ہے تو ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو، اس بندے کا شکریہ ادا کریں، اس کو ٹیلی فون کرو کہ بھائی جان آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، میری آخرت بچا لی، آپ کا اللہ بھلا کرے. آپ کو کوئی بندہ کہنے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہو، یہ جاہل ہے، بالکل کہو یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے. بھائی ہمیں اس نے ہماری اوقات بتائی، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے. ہمیں ہو سکتا ہے علم کا تکبر ہو، اور ہو سکتا ہے جو کتابیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں پڑھی، وہ ہو سکتا ہے ہم نے سچی مچی نہ پڑھی ہو. فوق کل ذی علم علیم، قرآن کی آیت ہے، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے.
تو جس نے آپ کو جاہل کہا یا مجھے جاہل کہا، ہمیں برا نہیں منانا چاہیے، بہت اچھا کیا اس نے، دنیا میں ہی ہمیں تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ مل گئی، ہو سکتا ہے اس سے ہماری آخرت بچ جائے۔ ہمارے دماغ میں جو علم کا گھمنڈ اور فتور تھا، ہو سکتا ہے ہم نہ مانیں اور وہ ہو کہیں چھپا ہوا، تو اللہ نے ہمیں اس قسم کے تانے دلا کے ہماری صفائی کر دی ہو، ایسے بندے کا اللہ بھلا کرے۔ باقی وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے اس بات کو چھوڑ دو، کیوں؟ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے کام سے کام رکھے، ہم نے حساب نہیں لینا، ہم نے حساب دینا ہے، اپنے حساب کی تیاری کرو۔ تو وہ بہت اچھا کرتے ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے ایسے باتیں کہہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ یہ تعلیمات کس نے دی؟ امام حسین نے ہم تک یہ پیغام مصطفیٰ پہنچایا ہے۔ محمد داتا صاحب نے کشف المعجوب میں ایک اور بات بڑی پیاری نقل فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے دکھوں سے محبت ہے، مجھے سہولتیں، سکھ، پیسہ، دولت، مکان، گھر، ان کا کچھ بھی نہیں تھا بنایا ہوا۔ فرماتے تھے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ جو لوگ تھوڑا بہت اپنے پاس رکھتے تھے ان کی بھی آپ مخالفت کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں ان میں اپنا ایک سوچ تھا، ایک تحقیق تھی، ایک مزاج تھا۔ صوفیہ میں دو طبقے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ قبض اچھی ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ بسط اچھی ہوتی ہے۔ قبض اور بسط کو مذکر کہہ لیں یا مؤنث کہہ لیں، یہ ایک الگ بات۔ قبض ہوتا ہے فقیروں پر، درویشوں پر، ذکر فکر کرنے والوں پر۔ کبھی کبھی کیفیت ایسی آتی ہے کہ انجانی سی پریشانی ہوتی ہے، دنیا میں دل نہیں لگتا، صبح اٹھتے ہی آج ٹینشن ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ کھا لوں ٹھیک ہو جاؤں گا، دل کہتا ہے نہیں، باہر نکل جاؤں ٹھیک ہو جاؤ گے، دل کہتا ہے نہیں، دوستوں سے ملوں ٹھیک ہو جاؤ گے، دل کہتا ہے نہیں، کیا چاہتے ہو، دل کہتا ہے پتہ نہیں، آج تمہیں ہے کیا پتہ نہیں، اتنا پتہ ہے کہ ٹینشن ہے، دل نہیں لگ رہا، بور ہوں، ایک انجانی سی پریشانی ہے۔ اس حالت کو صوفیاء حالت قبض کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی دل کھلا ہوتا ہے، مراقبہ چل رہا ہوتا ہے، اچھا اس قبض کی حالت میں مراقبہ بھی نہیں چلتا، خواب بھی نہیں آتے، وہ اچھے ٹینشن رہتے، روحانیت اللہ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو چکا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی انجانی خوشی ہوتی ہے، مراقبہ بھی چل رہا ہے، دل فرحت میں ہے۔ جیسے وہ انجانی پریشانی تھی، اسی طرح یہ انجانی خوشی، اس کو حالت بسط کہا جاتا ہے۔ با سین تو، بے سین توئیں، یہ دو کیفیتیں ہر فقیر پر آتی جاتی رہتی ہیں۔ بعض مفسرین نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے یاد آتا ہے، داتا صاحب نے بھی لکھی ہے، لیکن تفسیر مزری میں قاضی صاحب علیہ رحمت نے مجھے یاد ہے کہ بیان فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 2 دن ایک ہی کیفیت میں رہے، وہ سمجھ لے کہ وہ رکا ہوا ہے، اس کی روحانیت رکی ہوئی۔ یہ کیفیت آنی جانی چیز ہے، اس کو آتے جاتے رہنا چاہیے، کبھی قبض کبھی بسط، کبھی قبض کبھی بسط۔ یہ فقیر کی 2 ٹانگیں ہیں، ایک ٹانگ قبض میں، ایک ٹانگ بسط، تو آگے کو ٹریول کرتا رہتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے۔ یہ ہر فقیر، ہر ذکر فکر کرنے والے کے کام کی بات ہے جو ابھی میں نے بتائی۔ جس کے اوپر یہ کیفیت، آج ہمارے مرشد کریم سے میں نے سنا فرماتے تھے، جس بندے پر انجانی گھٹن طاری ہو گئی زندگی میں ایک بار، اس کو مبارک ہو، اس کا مطلب ہے کہ روحانی میدان میں وہ بندہ چل پڑا ہے۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے قبض پسند ہے۔ یہ میں نے قبض اور بسط کی تھوڑی سی وضاحت کر دی تاکہ حضرت ابو ذر غفاری کا موقف آپ کو سمجھ آئے۔ صوفیاء کا اس میں اختلاف ہے، باقی کچھ کہتے ہیں کہ قبض اچھا ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں بسط اچھا ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں قبض اچھا ہوتا ہے ان کی تحقیق یہ ہے کہ بسط کے اندر ایک فراخی ہوتی ہے، ایک فرحت ہوتی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ فرحت میں آنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہذا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹینشن اچھی ہوتی ہے۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ بسط اچھا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ فرحت جو منع ہے وہ فرحت ہوتی ہے جس میں فخر اور تکبر پایا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے مہربانیاں آئیں اس پر انسان کے اوپر فرحت طاری ہو،
یا بست طاری ہو تو یہ وہ فرحت نہیں ہے جو ممنوع ہے، اس کو اختیار کر لینا اچھی بات ہے، اور اس میں تو مراقبہ چلتا ہے، خواب اچھے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور لنک اور کنسرن مضبوط ہوتا ہے، تو اس کو کیوں کہا جائے کہ یہ ناپسندیدہ ہے؟ تو صوفیاء میں یہ اختلاف ہے، اور یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اختلاف ہو سکتا تھا۔ اب ان میں سے صحیح غلط کہنے لگ جانا، یہ آج کل کے ماحول میں یہ ایک الگ آج کل کے لوگوں نے مشکلات کھڑی کی۔ بہرحال اصل میں جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا وہ صوفیاء کے نزدیک بات اس کی ہو رہی، آج کل کے میں نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا، ان کو چھوڑے، ان کا تو کام ٹانگ اڑانا ہے۔ جو پیغام دین اسلام دینا چاہتا ہے، جو پیغام صوفیاء ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی روح امام حسین سے سنی۔ ابو ذر غفاری نے جب کہا کہ ہمیں دکھوں سے محبت ہے اور قبض زیادہ پسند ہے، تو داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پہ رحمت کرے۔ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے جس حال میں میرا اللہ رکھے وہ حال پسند ہے، وہ اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو میں دکھ میں راضی ہوں، وہ میرے سکھ میں راضی ہے تو میں سکھ میں راضی ہوں۔ یہ ایک بہترین محاکمہ ہے۔ کوئی قبض کو ٹھیک کہتا ہے، کوئی بست کو ٹھیک کہتا ہے، امام حسین کہتے ہیں وہ حال ٹھیک ہے جس میں رکھنے والا رکھے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے دا۔ تعلیمات حسینیہ کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت دیکھا۔ آپ نے فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کا زمانہ خلافت پایا، اور اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ خلافت آپ نے دیکھا۔ ان کے بعد حضرت امیر معاویہ کا 20 سال کا زمانہ خلافت، یہ بڑا طویل عرصہ وہ بھی آپ نے گزارا، کسی کے خلاف آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، بہت سخت قابل غور بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صدیق اکبر سے بھی متفق تھے، عمر فاروق، عثمان غنی، مرتضیٰ کریم، حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سب سے آپ کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کے زمانے میں تلوار نہیں اٹھائی۔ اور یزید کی باری آئی تو آپ نے تلوار اٹھا لی۔ بتائیے اور سوچئے کہ پہلے تلوار نہ اٹھائی اس کی کیا وجہ تھی، اب تلوار اٹھائی، ان میں اور اس یزید میں کیا فرق تھا؟ یہاں بھی داتا صاحب نے یہ بات لکھی کشف المعجوب میں۔ داتا صاحب اس کی وجہ یہی لکھتے ہیں کہ چونکہ چاروں خلفائے راشدین اور حضرت امام حسن اور امیر معاویہ، ان 6 کے زمانے میں حق موجود تھا، آپ نے حق کے خلاف تلوار کیوں اٹھانی تھی؟ اور جب یزید آیا تو حق نہ رہا، آپ نے باطل کے سامنے جھکنا کیوں تھا؟ 6 کا زمانہ حق کا زمانہ تھا، آپ نے 6 کو قبول کیے رکھا۔ 7واں جب یزید آیا تو اس کا زمانہ حق کا زمانہ نہیں تھا، لہذا آپ نے اس کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ اور داتا صاحب کے اصل الفاظ اس طرح ہیں کہ تا حق ظاہر بود، جب تک حق موجود تھا مر حق را متابع بود۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے تابع رہے، بچوں حق مفقود شد، اور جب حق ختم ہو گیا شمشیر برکشید، آپ نے تلوار کھینچ لی۔ اس ایک بات سے 3 مسئلے حل ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ حل ہوا کہ یزید سے پہلے پہلے 6 حکمران برحق تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ یزید حق پر نہیں تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ مخواہ تلوار اٹھانے کے عادی نہیں تھے، اور یہ یزید کے ساتھ جو آپ کی لڑائی تھی یہ 2 شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی جس طرح بعض لوگوں کا قول ہے۔ یزید شہزادہ وزادہ نہیں ہے، شہزادہ اگر ہے تو ایک حسین ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اس دور میں اٹھا کے ثابت کر دیا کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی،
اقتدار کی جنگ ہوتی تو آپ پہلے بھی جتنے خلفاء گزرے ہیں ان میں سے کسی کے خلاف آواز اٹھاتے، حتیٰ کہ اہل سنت کے جو مخالف لوگ ہیں ان کی کتاب، اس کا مصنف شیخ مفید ہے، کتاب میرے پاس موجود، اتنی بڑی نہیں، چھوٹی سی کتاب ہے۔ شیخ مفید لکھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، اور آپ نے ان کے خطوں کا جواب نہیں دیا، لبیک نہیں کہی، ان کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ خط اس زمانے میں بھی آئے تھے اور خط یزید کے زمانے میں بھی آئے تھے، لیکن حضرت معاویہ کے زمانے میں آنے والے خطوں کو رسپانس آپ نے نہیں دیا، اور یزید کے زمانے میں آنے والے خطوں کا جواب آپ نے دیا۔ آپ ان کوفہ کے لوگوں کو لبیک کہتے ہوئے یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، اور آپ نے اپنا مبارک وطن چھوڑا اور کوفہ پہنچے۔ فرق کیا تھا؟ پتہ چلتا ہے امیر معاویہ کا زمانہ اور ہے، یزید کا زمانہ اور ہے، امیر معاویہ کی شان اور ہے اور یزید کی خرافات اور ہیں۔ امیر معاویہ حق پر تھے، امام حسین نے ان کو گوارا کیا، یزید حق پر نہیں تھا، امام حسین نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ یہ فرق صاف بتاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ مخواہ تلوار اٹھانے کے عادی نہیں تھے۔ یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری کتابوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں لی گئی ہیں، یزید سے کوئی حدیث نہیں لی گئی۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیثیں لی گئی ہیں، یزید سے کوئی حدیث نہیں لی گئی۔ یہ حق اور باطل کو پرکھنے کا بہترین معیار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب شہید ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد شہادت پائی تھی۔ بولیے جی، نماز کون سی تھی؟ ظہر کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی اتنے تلخ اور کٹھن حالات کے اندر بھی نماز کو قائم رکھنا تعلیمات حسینیہ ہے اور کردار حسین ہے۔ آج ہم اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیتے ہوں اور میدان جنگ میں نماز تو دور کی بات ہے، میدان امن کے اندر بھی اور صحت صفائی کے زمانے میں بھی، عیش و عشرت کے ہوتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھیں تو ہمارا پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا داعی ہونا اور حسینی کردار کا حامل بننے کی کوشش کرنا میں زبانی دعوے رہ جائیں گے۔ حسینی وہی ہوگا جس کا کردار حسینی ہوگا۔ عزیزان اکرامی، جاہل لوگوں کا ہمارے پاس کوئی ٹھیکہ نہیں، لیکن اہل علم پر اللہ کی قسم باتیں روز روشن کی طرح اور دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہو چکی ہیں کہ تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کو اکٹھا رکھنا یہ کسی اہل حق کا ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور صرف ان کی شہادتیں بیان کر کر کے لوگوں کے اندر ایک ٹہکا بنانا، اس کی بجائے ان ہستیوں کے سیرت اور کردار، ان کی تعلیمات اجاگر کر کر کے ان کے کردار پر چلانے کی امت مسلمہ کو ترغیب دینا، یہ بھی کسی اہل حق کا ہی کردار ہو سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں کرنا، ان کی نیتوں میں شک کرنا، ان پر جھوٹے الزام لگانا، اپنی طرف سے گڑ کے واقعات پیش کرنا، یہ کسی اہل باطل کا ہی وتیرہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی، اور ایک اور بات کی طرف ذرا توجہ دیجیے۔ میں نے بتایا، آپ سے بھی کہلوایا کہ وہ نماز تھی ظہر کی، ظہر اور عصر آپ نے اکٹھی نہیں پڑھی، وہ نماز ظہر تھی۔ امام حسین نے نماز ظہر ادا فرمائی ہے، نماز ظہرین ادا نہیں فرمائی۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر نبی پاک علیہ السلام نے جو عصر کی نماز پڑھانے کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس کیا تھا، وہ نماز کون سی تھی؟ وہ عصر کی نماز تھی۔ وہ بھی ظہر اور عصر اکٹھی نہیں تھی، وہ دیگر تھی، دیگرین نہیں تھی۔ سمجھ آ گئی جی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر الگ پڑھنا اور عصر الگ پڑھنا یہ طریقہ حسین ہے، طریقہ علی ہے، اور حسین اور علی کے وارث اگر ہیں تو الحمدللہ اہل سنت۔ باقی ہمارے عوام کو تو اندر کی باتوں کا پتہ ہی نہیں، ان کو
بھی چاہیے کہ اپنے علماء کے پاس بیٹھ کے بہت ساری باتیں سمجھیں. یہ 2-4 باتوں کے بھلیکھے میں آ کر اپنی روش بدل دیتے ہیں. میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں, آپ کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں. اندر بہت باتیں ہیں جو آپ سے چھپائی گئی ہیں, اور وہ قابل بیان باتیں ہیں جو قابل بیان آپ تک, یعنی قابل بیان قابل وضاحت ہونی چاہیے, آپ تک پہنچائی جانی چاہیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی وہ جو تلاوت معروف ہے, آپ نے آیت کون سی پڑھی تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یہ وہ آیت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تو ان کے سامنے قرآن شریف کھلا ہوا پڑا تھا. خون کے چھیٹے جس آیت پر پڑے تھے وہ یہی آیت تھی, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تیرے لیے اللہ کافی. ہاں جی, عثمانی کردار اور حسینی کردار میں اشتراک نظر آیا, یہ اندر سے ایک تھے. یہ محض اتفاق ہے, بائی چانس ایسا ہوا ہے؟ پورے قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے یہی آیت دونوں ہستیوں کے اندر مشترک کیوں نکلی؟ اس لیے کہ ان کی روح ایک ہے, ان کا ایمان ایک ہے, ان کا مصطفیٰ کریم سے تعلق اور محبت ایک ہے, اور یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائن پر تھے, اور ان کی آپس میں لائن بھی ایک تھی, اور ان کی لائن پر چلنے والے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں, اور ان کا نام ہے اہل سنت و جماعت. اللہ تعالی ہمیں تعلیمات حسینیہ پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.